جس دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. دنیا کے معاملات سب آگے معاملات، یعنی کہ یہ نہ آپ سوچنا کہ میں شاید آپ کی نظر میں یہ ہو کہ یہ آپ مولوی صاحب بن رہا ہے. میں کہہ رہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی اسی گام میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہم سب نے کامیابی جو ڈھونڈی ہے وہ دین میں نہیں دنیا میں. بس جیسے بھی ہو، جو مرضی ہو جائے، جہاں بھی چلا جائے، جو اوکھا کام کرنا پڑے، لیکن پیسے ہونے چاہیے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، روزی کمانی چاہیے، اچھی بات ہے، کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. جو ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے، جیسے دیکھتے ہیں لوگ کیسے مانگتے پھرتے ہیں، اور روٹین بن کی ان کی. کوئی کسی کے نام پہ، کوئی کسی کے نام پہ، کوئی کسی کے نام پہ، چل سو چل چل سو چل. پچھلے دن میں ایک آدمی آیا، کافی صحت مند آدمی، بڑی بڑی اس نے مونچھیں رکھی، بڑی بڑی مونچھیں، صحت مند آدمی. وہ کئی سال میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہر سال آتا ہے وہ. پھر ان بدبختوں کے اتنے پیسے بنتے ہیں کہ ایک بستی میں زیادہ سے زیادہ ان کا 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹے میں 1500 2000 روپے بنا لیتے ہیں ایک بستی میں. کیا ہے نام، کیا ہے کہ ہم فقیر ہیں، پیر صاحب کے فقیر ہم پھر رہے ہیں. وہ بدبختوں، کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہر سال ٹھیک ہے آدمی کسی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناحق لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا بھی مسئلہ آ گیا، چلو پھر تو ہے. لیکن ان لوگوں نے میراثیوں کی طرح اپنا ایک سسٹم چلا دیا ہے کہ ہر سال آئیں گے. اچھا اب وہ 2 3 4 سال آ رہا تھا، اب کیا اس نے ایک نوجوان اور بھی ساتھ رکھا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کوئی آدمی ہے نہیں ہے، اجازت کے بغیر میں گھر میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں، سرے عام آتے ہیں بیٹھتے ہیں. ہم پھر آگے ہو یہ کون آگے، یہ اتنے اللہ کے بڑے ولی آگے ہو. اور ان بدبختوں کو آتا کلمہ بھی نہیں، خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کے رہا، ان کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، نہ ان کو غسل کا پتہ ہے. لیکن ہماری کیوں یہ میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، 4 سوال ہوں گے کہ آپ نے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور آپ نے رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو کہاں خرچ کیا اس کی پکڑ ہوگی، بلا وجہ ہم دے رہے کیوں دے رہے ہیں اس کی پکڑ ہوگی. وجہ اس کو ہم جو 500 1000 اپنی بستی میں سے اکٹھے کر دے رہے ہیں، اس کی کیا پرابلم ہے. وہ تو ایسے پلے ہوتے ہیں جھوٹے کی طرح، اگر اس کو کئی پکڑا تو لگتا ہے ایسے 1 گھنٹے میں ٹالی پوری باتیں وہ. لیکن نہیں، ان کی عادت بنی ہوئی ہے. تو قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ نے رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اس لیے کہ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز اپنے محلوں میں، علاقے میں ایسے غریب بھی ہیں جن کے گھر شام کو چولہا نہیں جلتا. ایک دن 2 دن ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. مجھے معلوم ہے 7-8 مہینے سے میرے سال ہو لگا ایک آدمی. تو اس کی حالات یہ ہے کہ وہ صرف تازی روزی، اگر اس کو یہ پیشہ نہیں ہے کہ میں صرف مانگنے کے لیے، جب ضرورت مسئلہ پیش آتا ہے یار فون کرتا ہے کوئی کام ہو مجھے بتاؤ، فلانا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، یہ کام، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مانگنے کا شوق نہیں رکھتا، یہ اپنا جسم یعنی کہ کمائی کرنا چاہتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بھئی آپ کام کرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس کام ہے. اگر وہ کہتے جی بسم اللہ کام ہے تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ اس کا پیشہ نہیں مانگنے کا، لیکن اس کو کام نہیں مل رہا. تو کام کرے آپ جیسے 500 روپے دیہڑی ہے، اس کو 1000 دے دو، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی آدمی کام کرنے والا ہے لیکن اس کو کام نہیں مل رہا. تو 500 کے بدلے 500 اس کی مزدوری اور 500 اس کو اللہ کے نام پہ دے دو. تو ایسے لوگ بیٹھے. اگلے دن تھوڑے دن ہو گئے ایک آدمی آیا،
وہ کہنے لگا 2-3 سال ہو چکے ہیں میں نے کپڑوں کا یہ سوٹ خریدا تھا، لیکن اتنی توفیق نہیں ملی کہ میں اس سوٹ کو سلائی کراؤں اور پہنوں، میرے گھر میں یہی سوٹ ہے، یہ مول صاحب آپ کو دیتا ہوں، کسی کو بیچنا 200-400 روپے مل جائے تو میں نے گھر میں کھانے کے لیے بچوں کو دوں۔ ان کے ایسے ایسے حالات بھی ہیں کہ آدمی کو خوشی اور غمی میں کپڑے نصیب نہیں ہوتے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے بھی یہ جس کو ہم دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے سوال ہوگا کہاں سے رزق کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو جہاں خرچ کرنے کی باری بھی ہو نا اس وقت بھی دیکھنا ہے یہ اس کام کا حقدار بھی ہے کہ نہیں۔ میں 100 روپے 1000 روپے 500 روپے میں صدقہ کی نیت سے خیرات کی نیت میں دے رہا ہوں، اگلے دینے والے کا یہ مستحق ہے، یعنی کہ اس کو یہ واقعی یہ لگ جائیں گے یا اس کو ضرورت واقعی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ضرورت، ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس ہمارے رشتے دار ہمارے علاقے والے ان کی یہ حالات ہو کہ ان کا چولہا نہ جلے اور ہم آنے والوں کو جو ہمارا پھر رہے ان کو 1000 دے دیں تو اس کی پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ اپنے آپ خود فیصلہ کرو کہ ایک آدمی کا گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور ایک آدمی ایک بستی میں 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو 1500 اور 2000 روپے بناتا ہے، وہ معلوم نہیں ایک دن میں کتنے علاقہ ملتا ہوگا۔ وہ ایسے لوگ 30-30 25-25 ہزار ایک دن میں کماتے ہیں، پھر پشاور بن جاتے ہیں، بس نام لے لیں گے، کبھی ہم اس پیر کے مرید ہیں، کب ایسے ہو جائیں گے ایسے، بس آگے ہم بس سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں دینے چاہیے، لیکن حساب سے جو غریب لوگ اپنے علاقے میں ان کا پہلے خیال کرنا ہے۔ آ گیا ٹھیک ہے 10 20 50 جو بھی ہو، اسے پچھلے دن میں ایک آدمی آیا تو اس کو بھی میں 4-5 سال سے دیکھ رہا تھا، صبح آیا اور اتنی تڑی سے بھئی میں ہر سال آتا ہوں، کس لیے آتے بھئی؟ مانگنے کے لیے آتے ہو؟ اوہ میں تو فلاں پیر کا جو وہ یہ ہوا تو وہ ہوا، بھئی آپ مانگ کیوں رہے ہو؟ کیا وجہ؟ خیر تو ہے، خیریت ہے، کتنے سالوں سے آپ مانگ رہے ہیں، کیا آپ کو وجہ کیا ہے؟ شاید میں آپ کو 100 روپے دے دوں یا 500 دے دوں، آپ مسئلہ بتائیں، ہو سکے میں اس سے زیادہ آپ کا حل کچھ کروں، مدد کروں، اگر اس کیا مجبوری ہے؟ وہ نہیں مجبوری نہیں ہے تو بس ہم ایسے مانگتے رہتے ہیں۔ کافی دیر تو اس نے اس بحث کی کہ ہاں ہمیں یہ مسئلہ ہو بھئی تھوڑا کھل کے بتا تاکہ مجھے پتا چلے، الحمدللہ میرے پاس مال ہے، میں آپ کو لیلا دے دیتا ہوں، ایک بکری دے دیتا ہوں، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی نام پہ دوں گا میں، لیکن وجہ کیا ہے؟ آخر کار مجھے معلوم ہو گیا بھی یہ آدمی صرف چکر دے رہا ہے، زیادہ میں نے کوشش کی تو کہنے لگا دینا نہ دو نہیں میں جا رہا ہوں، میں ناراض ہو جاؤں۔ بھئی آپ ایک بار چھوڑ لاکھ پر ناراض ہو جائے، لیکن وجہ تو بتا۔ وجہ یہ تھی کہ پشاور ہے، عادت بن گئی ہے، بغیر کام کیے بغیر کچھ تکلیف کے اچھا کھانا مل جاتا ہے، اوہ فلانا آ گیا فلانا، آؤ بیٹھو 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 بیٹھو، اچھا اس کو کھانا ملا، اچھا بستر ملا، اور دیاری ان کی 20-25 ہزار بن جائے بغیر کام کی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں کو جو آپ دیں گے اس کی پکڑ ہوگی، اپنے محلے اپنے ہمسائے غریب رشتہ دار ان کو جو آپ دیں گے ان کا جو چولہا جلے گا وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کل قیامت کے دن صفیوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اپنی سوچا سمجھا نہ بغیر سوچے دے دیا تو کل مجرم میں کھڑے ہو جائیں گے آپ، اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بعد میں یاد کر رہا تھا کہ کامیابی دین میں ہے، وہ دین ہم سمجھتے نہیں، ہمیں دین کا شوق نہیں، دین کا جذبہ نہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت بھی بنائی بڑی عالی شان،